الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے 194 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ عقل والوں کی دعائیں التجائیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اے ہمارے رب، جس کو آپ آگ میں داخل کریں گے تو اس کو آپ نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، سو ہم نے ایمان لیا، ہم ایمان قبول کیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب اور ہمیں دے وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں پر، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اولو الالباب، اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ قرآن و سنت میں اولو الالباب کسے کہتے ہیں، یہ پیچھے ہم نے تفسیر پڑھ لی، سیکھ لی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اولو الالباب کہلاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں ارشاد ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تم اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے، اور وہ تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی بصیرت سب کچھ تم پر حاوی ہے۔ اور انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو پا لے۔ اور ایک ہے اس کو صفات کا سوچنا، اس کے صفات کے بارے میں رب العالمین نے پوری کائنات کا نظام اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ پورا کائنات اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلیل ہے۔ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کو مالک کل نے رب العالمین نے پیدا نہ کیا ہو۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں قرآن حکیم ان کو اولو الالباب کہہ رہا ہے، عقل والے ہیں۔ تو عقل والے جب آسمان اور زمین کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے اندر جو مخلوقات ہیں ان میں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، کوئی چیز بھی عبث نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حتیٰ کہ زہریلے جانور، سانپ، بچھو، یہ بھی عالمی اعتبار سے اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بھی انسان کے لیے مفید ہیں، مضر نہیں ہیں۔ تو پھر جب رب العالمین کی ان کو معرفت ملتی ہے، رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو اس وقت پھر رب کے سامنے ہی ان کی التجائیں ہوتی ہیں فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہم آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ربنا انک من تدخل النار، فرمایا اے ہمارے رب جس کو آپ آگ میں داخل کر دیں گے فقط اخزیتا، تو اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا، وہ تو رسوا ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، جس کے بارے میں میدان معشر کے اندر جب 120 صفیں لگی ہوں گی،
اولین آخرین جمع ہوں گے، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں نے فلاں موقع پر بدکاری کی، فلاں بن فلاں نے فلاں موقع پر چوری کی، فلاں بن فلاں نے فلاں موقع پر زنا کیا، فلاں بن فلاں نے فلاں موقع پر فلاں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو سب اولین آخرین، جس میں دوست بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، مخلص بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، یہود و نصارہ بھی ہوں گے اور ایمان والے بھی ہوں گے، سب کے سامنے جب ایک کو رسوا کیا جائے گا تو اس وقت کتنی بڑی ذلت ہوگی۔ ایک کلاس میں ایک لڑکے کے ساتھ کوئی بات کر دی جائے، اس کی حقیقت اس کے سامنے کھول دی جائے تو وہ کتنا محسوس کرتا ہے کہ کلاس والوں کے سامنے میری بےزتی ہو گئی۔ وہ تو میدان معاشر ہوگا جہاں رشتہ دار بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، والدین بھی ہوں گے، اقربا بھی ہوں گے، محبت کرنے والے بھی ہوں گے، دشمنی کرنے والے بھی ہوں گے، اور محبت کی وجہ سے بعض لوگ ہدایت پانے والے بھی ہوں گے جو محبت کرتے ہیں، نفرت کی وجہ سے دور ہونے والے بھی ہوں گے۔ وہ سب اس میدان کے اندر کھڑے ہوں گے۔ وہاں جب اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں گناہ کیا، لوگوں کے سامنے وہ چھپا رہا، تو اس وقت کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں فقط اخزیتا، اے ہمارا رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجیے، جہنم میں داخل نہ کیجیے، کیونکہ جس کے لیے جہنم مقدر ہوگی اس وہ تو رسوا ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر لوگ بڑے بڑے ظلم کر کے بچ جاتے ہیں، کوئی رشوت دے کر بچ جاتا ہے، کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے پر بچ جاتا ہے، کوئی اپنے وجاہت کے زور پر بچ جاتا ہے، کوئی اپنے جتھے اور پارٹی کی زور پر بچ جاتا ہے، کوئی اپنے اسلحے کے زور پر بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہونے والا۔ اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ کو دیکھ کر ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، وصاحبتہ، بیوی بھاگ جائے گی، وبنی، اولاد بھاگ جائے گی، یہ اولاد سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، والدین سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، کون کسی کا پرسان حال ہوگا؟ تو فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کی پکار سنی، وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم نے اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے آپ پر ایمان لائے۔ وہ منادی کون ہے؟ ایک منادی ہے صامت، خاموش، ایک منادی ہے ناطق، بولنے والا۔ صامت قرآن ہے، قرآن، پورا قرآن ذریعہ ہدایت ہے، ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سارے جہان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اور قرآن دوسرا ناطق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناطق ہیں، ایمان کی طرف دعوت دے رہی ہیں، کبھی فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیتے نظر آتے ہیں، کبھی مکہ کے بازاروں کے اندر دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مکہ کی گلی کوچوں کے اندر وہ ایمان کی دعوت دے رہی ہیں، کبھی پہاڑوں کی گھاٹ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اور کبھی پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر، فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی عمومی مجمع میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی عکاظ کے میلے پر جا کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی جہاں کوئی قبیلہ سنا وہیں پہنچ کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی طائف کے میدان میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی کسی قافلے کے بارے میں سنا کہ وہ آ چکا ہے اس کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی کسی کسی کے بارے میں سنا کوئی مسافر آ گیا اس کا پتہ چلا اس کو جا کر دعوت دے رہی ہیں۔ دعوت کس بات کی؟ ان آمنوا بربکم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر 23 سالہ زندگی گزاری، اس میں دعوت ہی دعوت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شاگرد تیار کیے جن شاگردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو 100% اپنایا، صحابہ اکرام نے دعوت دی، اہل بیت نے دعوت دی، پھر صحابہ نے اپنے شاگرد تیار کیے، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد دور شروع ہوا محدثین کا، فقہاء کا، ائمہ مجتہدین کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا، یہ سب داعی ہیں، اور اصل داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، رب العالمین کا وہ پیغام جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس کائنات میں بھیجا وہ عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آگے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، حتیٰ کہ 15ویں صدی تک علماء، صلحاء، بزرگ، اولیاء، صوفیاء، یہ سب جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں، یہ سب داعی ناطق ہیں، لیکن اصل داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی، کیا پکار رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہم کبیرہ گناہوں پر جو سزا ہوگی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی کوتاہی ہوتی ہیں وہ سب معاف فرما دے، صغیرہ گناہ معاف فرما دے،
وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، ہمارا مرنے کے بعد ماحول درست کر دینا، کیونکہ ماحول کے اثرات انسان پر بہت جلدی پڑتے ہیں۔ ہمیں مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ رکھنا، ان کی معیت میں رکھنا۔ وہ ظاہری بات ہے وہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں ہم اپنا ماحول تبدیل کریں گے، دنیا میں ماحول تبدیل کریں گے۔ المرء مع من احب، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کریں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو نیک لوگوں سے محبت کریں گے، اس لیے نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے دنیا میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھا، ایسے مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارا رب ہمیں وہ سب عطا کر جو اپنے رسولوں کے ذریعے تو نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ وَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ان رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کے وعدے ہیں، یہ وعدے ہمیں پورے فرما اور ہمیں کفار کے سامنے رسوا نہ فرمانا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اس سے بڑھ کر کون وعدے کا سچا ہے، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے اپنا کرم فرما، اپنے وعدہ ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں۔ تو یہ اہل عقل کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔